نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ وإلى مدين أخاهم شعيبا اور مدین کی جانب ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت نے فرمایا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے علاوہ۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور کمی نہ کرو ناپ اور تول میں۔ انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں خیر کے ساتھ۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر اس دن کے عذاب کا جو گھیر لینے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور مت کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت پھرو زمین میں فساد پھیلانے والے بن کر۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا باقی رہنے والا بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں نہیں تمہارے اوپر حفاظت کرنے والا۔ قالوا یا شعیب، قوم نے کہا اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مالوں میں وہ کریں جو ہم چاہیں۔ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تو حلم والا سمجھدار آدمی ہے۔ قال یا قوم، حضرت نے فرمایا ہے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بھلا یہ تو دیکھو نا کہ اگر میں دلیل پر ہوں اپنے رب کی جانب سے۔ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اس نے مجھے رزق دیے اپنی طرف سے اچھا رزق۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میں ارادہ نہیں کرتا کہ تمہاری مخالفت کروں اس کی طرف جس سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ، میں اور ارادہ کچھ نہیں کرتا مگر اصلاح کا ہی کرتا ہوں جتنی میں طاقت رکھتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق تو صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی، اور اے میری قوم تمہیں مجرم نہ بنائے میری مخالفت کرنا۔ ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، کہیں تمہیں وہ عذاب نہ پہنچے جیسا کہ پہنچا نوح علیہ السلام کی قوم کو، یا ہود علیہ السلام کی قوم کو، یا صالح علیہ السلام کی قوم کو۔
وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو کوئی تم سے دور نہیں۔ واستغفروا ربکم، اور استغفار کرو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر رجوع کرو اس کی جانب، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحم کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، قوم نے کہا اے شعیب ہم نہیں سمجھتے اکثر وہ باتیں جو تو کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں اپنے بیچ میں کمزور۔ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تیرے ساتھ برادری نہ ہوتی ہم تجھے رجم کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تو کوئی ہم پر غالب نہیں ہے۔ قال یا قوم، حضرت نے فرمایا اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میری برادری تمہیں زیادہ عزیز ہے اللہ کی بنسبت؟ واتخذتموہ وراءکم ظہریا، اور اسے تو تم نے ٹھہرایا پیٹھ پیچھے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو تم عمل کرتے ہو اس کو گھیرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اور اے میری قوم تم عمل کرو اپنی جگہوں پر، میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ، ان قریب جان لوگ ہے جس کے پاس عذاب آئے گا، اسے رسوا کر دے گا، اور وہ جو جھوٹ بولنے والا ہے۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، اور انتظار کرو تم، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ گیا ہمارا حکم، نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ظالموں کو چیخ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ یہاں پر آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، خوب سن لو لعنت پڑی مدین پر جیسا کہ سمودیوں پر لعنت پڑی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورہ ہود کا 8واں رکوع آیات نمبر 84 سے لے کر 95 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل اس سورہ مبارکہ میں ہم 5 واقعات پڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا، دوسرا ہود علیہ السلام کا، تیسرا صالح علیہ السلام کا، چوتھا ابراہیم علیہ السلام کا، اور 5واں لوط علیہ السلام کا۔ آج کے سبق میں چھٹا واقعہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے، اور قوم مدین والے کفر اور شرک بھی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ان کی بدعمالیوں میں نمایاں کام ناپ تول میں کمی کرنا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے شرک سے بھی روکا، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی خالص عبادت کی بھی دعوت دی، اور ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی کرنے سے بھی روکا۔ لیکن قوم نے اسی طرح کیا جیسے اکثر انبیاء کے ساتھ قوموں نے کیا، کہ ان کی بات کو نہ مانا۔ حضرت نے بہت سمجھایا،
بالآخر قوم پر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے پوری مدین والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی جانب ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، فرمایا اے میری قوم عبادت اللہ کی کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی الہ نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور دوسری بات کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم خیر کے ساتھ ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، خواہ مخواہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیوں اپنا مال حرام کر رہے ہو۔ اور یہ عموماً اللہ رحم فرمائے کہ جب حرام کی عادت پڑ جاتی ہے نا تو بنتا کچھ نہیں ہے، بس وہ صرف ایک عادت ہوتی ہے، وہ پوری کی جاتی۔ ہم نے دیہاتوں میں دیکھا کہ لوگوں کے رقبے ہوتے ہیں بڑے بڑے، پھر بھی وہ تھوڑا سا بننا جو ہے اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ 2-4 انچ اگر زمین آ گئی تو کتنا پہاڑ گر جائے گا، کتنا بڑا رقبہ آپ کے پاس آ جائے گا، لیکن بس وہ ایک مزاج بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو من غیر منار الارض، جو زمین کے اس بننے کو چھیڑتا ہے۔ تو تھوڑی سی حرکت کرنے کی وجہ سے اللہ کی لعنت کا حقدار ٹھہر گئے، تھوڑی سی جناب وہ ملاوٹ کرنے کی وجہ سے اپنی جائز چیز کو ناجائز قرار دے دیا۔ جیسے ایک آدمی کے پاس جگ بھرا ہوا ہے دودھ کا، تھوڑا سا اس میں پیشاب کا قطرہ گر گیا، کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا سارا۔ تو یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، تمہارے کاروبار ہیں ٹھیک ٹھاک، تمہاری آمدنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، حلال رزق تمہیں مل رہا ہے، یہ تھوڑی ناپ تول میں ڈنڈی مار کے کیوں اپنے رزق کو حرام کر رہے ہو؟ حضرت نے فرمایا اے میری قوم والو، انی اراکم بخیر، میں تمہیں خیر کے ساتھ دیکھتا ہوں، وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور بے شک میں خوف کرتا ہوں تمہارے اوپر اس دن کے عذاب سے جو گھیر لے گا، کہیں اللہ تعالیٰ کا گھیر لینے والا عذاب آ کر تمہیں گھیر نہ لے، اس سے ڈرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اوفوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ تولو، ذرا بر بھی کمی بیشی نہ کرو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، تو ظاہر دکان پہ ملازم بھی تھا، حضرت کہیں تشریف لے گئے تو ملازم کو بتایا کہ یہ فلانا جو تھان ہے نا، یہ اندر سے کوئی پھٹا ہوا ہے، اس کے اندر عیب ہے، اگر کوئی گاہک آئے یہ لے تو اس کو یہ والا کھول کر دکھانا ہے کہ یہ خراب ہے، پھر آگے اس لے یا نہ لے اس کی مرضی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ حضرت چلے گئے، گاہک آئے، وہ کوئی تھوک کا گاہک آ گیا، اس نے کہا جی 4-5 تھان دے دو، ان میں وہ بھی دے دیا، اس نے اس کو یاد ہی نہ رہا کہ اس کو بتایا کہ یار اس میں ایک تھان جو ہے وہ خراب بھی ہے، وہ لے کر چلے گئے۔ رات کو یا شام کو حضرت واپس آئے تو پوچھا کہ کیا مطلب سیل ہوئی ہے؟ انہوں نے بتایا جی بڑی آج تو اچھی سیل ہو گئی ہے کہ جناب اتنے تھان بک گئے۔ فرمایا وہ جو پھٹا ہوا تھا وہ بھی بک گیا، ان کو بتایا تھا؟ انہوں نے کہا جی میں تو بھول ہی گیا۔ آپ کو میرا جیسا دکاندار ہوتا ہے، شاباش صحیح کام کی تھی، اچھا کام کیا ہے نا کہ بیچ میں وہ بھی چل گیا انہی پیسوں میں۔ وہ اللہ کے بندے، یہ کوئی بھولنے والی بات تھی؟ اب اس چند پیسوں کی وجہ سے کہیں سارا رزق ہی ہمارا خراب نہ ہو جائے۔ حضرت نے اس وقت گھوڑا لیا اور اس قافلے والوں کے پیچھے دوڑے، اور وہ جا کر ان کو کہیں جا لیا، ان کو پوچھا بھئی کپڑا تسی لے کے آئے ہو اتھوں؟ انہوں نے کہا جی اللہ دے بندے پیسے دے کے لے کے آئے، تسی کیوں پیچھے آ رہے ہو؟ چوری کر کے تو نہیں لے کے آ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس میں ایک تھان جو ہے وہ خراب ہے، میں تو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں، وہ پھٹا ہوا ہے، اس میں سوراخ ہے، اب تمہاری مرضی ہے، واپس کرنا ہے تو واپس کر دو، رکھنا ہے تو اپنے پیسے اس میں سے کم کروا لو۔ یہ ہوتا ہے کہ اپنے مال کو حرام مال سے بچانا، کہ کوئی ایک پیسہ بھی اس میں مشکوک نہ شامل ہو جائے، اس میں کوئی حرام مال نہ شامل ہو جائے، اور ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ساری محنت کر کے حلال کما کے آخر میں تھوڑی سی ایسی غلطی کر لی کہ وہ سارا کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا۔
تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ حالت تھی قوم شعیب علیہ السلام کی۔ تو فرمایا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو کم نہ دو ان کی چیزیں، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلانے والے بن کر مت پھرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے، صحابہ کرام اپنے کاروبار میں مصروف تھے، حضور کہہ رہے تھے جھکتا ہوا تولو، یعنی تھوڑا سا زیادہ چیز ڈالو، اگر تھوڑی سی زیادہ ہو گئی کوئی بات نہیں، اگر ذرا بھر بھی کمی رہ گئی یہ تمہارے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے گئے بازار میں، دیکھا ایک صاحب نے ڈھیر لگایا ہوا ہے دانوں کا، گندم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیک کیا تو نیچے دانے کچھ گیلے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ نیچے تو کچھ گیلے دانے بھی ہیں۔ کہا جی وہ بارش کا پانی پڑ گیا تھا ان پر۔ تو حضور نے فرمایا ان کو سامنے رکھو نا، تاکہ گاہک کو پتہ چلے کہ جناب اس میں کوئی گیلے بھی ہیں، تم نے یہ چھپائے ہوئے کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، جس نے دھوکہ دیا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ بندہ وہ رہے جو سیدھی سیدھی بات کرے اور کسی کے حق کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے بھی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں کو چیزیں کم نہ دو۔ بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ، اللہ کا باقی رہنے والا بہت بہتر ہے، یعنی جو جائز نفع اللہ نے رکھا ہے، جس کی اجازت ہے تمہیں، وہ بہت بہتر ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ نے جو نفع جائز رکھا ہے بس وہیں تک رہو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں کوئی تمہارے اوپر محافظ بنا کر کے تو نہیں آیا، میں تو تمہیں بات سمجھا رہا ہوں، سمجھ لو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں سمجھو گے تو نقصان ہوگا۔ جب یہ حضرت نے دعوت دی، قوم کا جواب قالوا یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں جن کی عبادت کرتے رہے ہمارے باپ دادا؟ ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے رہے اور تم بڑا نمازی آیا، تمہیں کہتا ہے ان کی عبادت چھوڑو اور عبادت اللہ کی کرو۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں کریں، اس کرنے سے بھی تیری نماز روک رہی ہے۔ تو نمازی بندہ ہے، تو نماز روزہ کر، بے شک اللہ اللہ کر۔ معلوم ہوا صرف بندہ نماز روزہ کرتا رہے تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اندر بیٹھ کے نماز پڑھتا رہے۔ مسئلہ تب بنتا ہے جب بندہ کسی کو غلط کام سے روکتا ہے، یہ کام نہ کرو جو شریعت کے خلاف ہے، اس پہ اگلے آدمی کو مسئلہ بنتا ہے۔ ایک آدمی اندر بے شک 1000 رکعت نفل پڑھ لے، کسی کو کیا مسئلہ ہے اس سے؟ انہوں نے کہا نماز پڑھ اپنی، تیری نماز ہمیں اس سے نہ روکے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کے ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور تیری نماز ہمیں یہ ناپ تول میں کمی سے نہ روکے، پڑھ نماز، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اور آگے کہنے لگے انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تو بڑا حلم والا، بڑا بردبار اور سمجھدار آدمی ہے، تو سمجھدار بندہ ہے، تو کاروبار میں مداخلت نہ کر، تو ہمیں کرنے دے جو کچھ ہم کریں، تو اپنا نماز روزہ کر۔ قال یا قوم، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تم یہ تو بتاؤ نا، اگر میں اللہ کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور مجھے میرے اللہ نے اچھا رزق عطا فرمایا ہے۔ مفسرین بعض فرماتے ہیں اچھے رزق سے مراد نبوت ہے، نبوت اللہ نے مجھے عطا فرمائی، یا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کھلا رہا ہے، میں تم سے تو کچھ لینے نہیں آ رہا، میں تو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ تم غلط کام نہ کرو۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں ارادہ نہیں کرتا کہ مخالفت کروں تمہاری ان کاموں کی طرف جن سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ یہ انبیاء کی شان ہے کہ انبیاء جن کاموں سے لوگوں کو روکتے تھے نا، ان کاموں کے کرنے کا خود ارادہ بھی نہیں کرتے تھے۔ فرمایا یہ نہیں کہ میں تمہیں تو روک رہا ہوں اور خود یہ کام کروں گا، نہ نہ نہ، ما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، جن کاموں سے تمہیں منع کرتا ہوں وہ گناہ کرنے کا میں خود تو ارادہ بھی نہیں رکھتا۔
دوسروں کے مال کی طرف دیکھوں یا دوسروں کی عبادت کی طرف دیکھوں؟ عبادت میں رب کی طرف دیکھوں گا اور مال میں رزق حلال کی طرف دیکھوں گا، اس کے علاوہ تو میرا کوئی ارادہ اور کوئی خیال بھی ہرگز نہیں ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میرا اور کچھ ارادہ نہیں مگر اصلاح کرنے کا۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، خیر خواہی کے لیے۔ ہاں، ما استطعت، جتنی میری استطاعت ہے اتنی کر رہا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق کس کی طرف سے ہے؟ اللہ۔ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کی توفیق سے میں بول رہا ہوں۔ علیہ توکلت، میرا بھروسہ بھی اللہ کی ذات پر ہے۔ وإلیہ انیب، اور میں رجوع بھی اسی کی طرف کرتا ہوں، اسی کے بھروسے پر دعوت کے لیے نکلا ہوں۔ کوئی دکھ آئے گا تو میں رجوع بھی اسی کی جانب کروں گا۔ ویا قوم، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، تمہیں مجرم نہ بنائے میری مخالفت کرنا، یا تمہیں مت ابھارے میری مخالفت کرنا۔ ارے میری مخالفت میں جوش میں آ رہے ہو، خود اللہ کے مجرم بن رہے ہو، میری مخالفت میں بڑا غصہ دکھا رہے ہو اور اللہ کے مجرم اور باغی بن رہے ہو، پھر کہیں ایسا نہ ہو ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، کہ تمہیں بھی ویسا عذاب آئے جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، او قوم ہود، یا ہود علیہ السلام کی قوم پر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے ہفتے تک طوفان چلا کے برباد کیا، او قوم صالح، یا صالح علیہ السلام کی قوم پر جیسے چیخ کا عذاب آیا کہیں تم پر بھی نہ آ جائے۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم تم سے کوئی دور نہیں، کیسے پتھر برسائے اللہ تعالیٰ نے، کہیں تمہارے اوپر بھی نہ آئے۔ اللہ سے ڈرو۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور استغفار کرو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر رجوع کرو اللہ کی جانب، پچھلے گناہوں پر شرمندہ اور نادم ہو جاؤ، آئندہ اللہ کی دربار کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحم کرنے والا، ودود دوستی کرنے والا، محبت کرنے والا، کوئی بھی اس کے در پہ آ جائے، اپنی زندگی کے گناہوں پر نادم ہو جائے، شرمندہ اور ندامت دکھانا بندے کا کام ہے، معاف کر دینا اس کے رب کا کام ہے۔ ان ربی رحیم ودود، حضرت نے اتنی دوبارہ بڑی وضاحت سے بات فرما دی۔ اب قوم کا جواب، قالوا یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں سمجھتے اکثر وہ باتیں جو تو کر رہا ہے، تیری گلا ساڑی سمجھ سے نہیں آنی ہے، تیری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تو تجھے اپنے بیچ میں بڑا کمزور پاتے ہیں، نہ تیرے پاس کوئی رہنے کے لیے اچھا مکان، نہ تیرے پاس کوئی جناب کھانے پینے کے لیے زیادہ سامان، اور نہ تیرے پاس کوئی پارٹی اور جماعت ہیں، تو ہر لحاظ سے ہمارے بیچ میں کمزور۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تو ہماری برادری کا نہ ہوتا تو ہم تجھے پتھروں کے ساتھ مار دیتے۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تو ہماری رحت یعنی قبیلے کا نہ ہوتا، لَرَجَمْنَاكَ، تجھے ہم رجم کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تو ہم پر کوئی غالب نہیں ہے، تو اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو ہم تیرے اوپر رحم کر رہے ہیں کہ تجھے مارتے نہیں، ورنہ تجھے مار بس کر، ہماری بار بار ہمارے کاروبار میں مداخلت کر رہا ہے، بڑا ہے ہمیں سمجھانے والا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت نے فرمایا، قال یا قوم، حضرت نے فرمایا میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، میرا برادری والا ہونا تمہیں زیادہ عزیز ہے اللہ سے۔ یہ تو سوچو نا، اللہ کے ساتھ بھی کوئی تمہارا تعلق ہے یا نہیں ہے؟ جو تمہارا خالق و مالک ہے، جو تمہارا رزاق اور رازق ہے، اس کا تعلق تمہیں کوئی یاد نہیں، میری برادری کا تعلق تم یاد کر رہے ہو۔ چھوڑو میری برادری کو، اللہ کے تعلق کی طرف دھیان کرو۔ ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا برادری والا ہونا یہ تمہیں زیادہ عزیز ہے اللہ کی بنسبت؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور اللہ کے احکامات کو تم نے پس پش ڈال دیا ہے، اللہ کا حکم سن کر تمہیں کوئی پرواہ نہیں،
میری برادری کا بڑا خیال کر رہے ہو۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو تم کرتے ہو اس کو گھیرنے والا ہے، اللہ کے احاطے سے باہر تم نہیں نکل سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے تم باہر نہیں ہو، تمہارا ہر کام اللہ کے سامنے ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اچھا پھر ہم نے تو سمجھا دیا، تم نہیں مانتے ہو تو پھر ٹھیک ہے نہ مانو۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اچھا پھر عمل کرتے رہو اپنی جگہوں پر، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، تم اپنا کام کرو پھر میں اپنا کام کروں گا، میں سمجھاتا رہوں گا تم ضد کرتے رہو، میں حلال کی طرف بلاتا رہوں گا تم حرام کھاتے رہو، میں اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا رہوں گا تم غیر اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ اچھا اگر نہیں مانتے ہو تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ سوف تعلمون، ان قریب جان لوگے تم، کوئی اللہ کی پکڑ دور نہیں ہے، ان قریب تم جان لوگے، من یاتیہ عذاب یخزیہ، جس کے پاس عذاب آئے گا اسے رسوا کر دے گا، اسے ذلیل کر دے گا، ومن ہوا کاذب، اور جو جھوٹا ہوگا اس کو وہ بھی پکڑا جائے گا، پتہ چل جائے گا کون جھوٹا ہے کون غلط کر رہا ہے۔ وارتقبوا، اور تم بھی انتظار کرو، انی معکم رقیب، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اچھا پھر نہیں مانتے ہو تو انتظار کرو تم بھی اور میں بھی کرتا ہوں۔ اب بات پوری ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار۔ فلما جاء امرنا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہمارا امر آ گیا، ہمارا حکم آ گیا، نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ، ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی اور ان لوگوں کو بھی نجات دی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، نجات اپنی رحمت سے عطا فرمائی۔ یہ آپ نے دیکھا قوم عاد کے واقعے میں، قوم سمود کے واقعے میں اللہ نے یہ بات فرمائی، نجات ملی تو میری رحمت سے ملی۔ یہاں بھی فرمایا نجات دی ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، برحمت منا، اپنی رحمت سے نجات دی، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ظالموں کو ایک چیخ نے۔ اور قوم شعیب جو تھا اس کے اوپر جو عذاب آیا، یہاں پر چیخ کا ذکر ہے، سورۃ الاعراف میں ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلے نے پکڑ لیا، اور سورۃ الشعراء میں ہے کہ ان پر عذاب آ گیا کأنہ ذلہ، صاحبان کی طرح آ گیا۔ معلوم ہے ان پہ کئی طرح کے عذاب آئے، زلزلہ بھی آیا، چیخ بھی آئی، اور اوپر بادل بھی چھا گئے صاحبان کی طرح، اور یہ خوش ہو رہے تھے، اللہ نے پوری قوم کو برباد کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، پکڑا ظالموں کو چیخ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، الٹے پڑے ہوئے تھے، سب جناب اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اب بازار تو تھے، ناپ تول میں کمی کرنے والے کوئی نہ تھے، اب جناب بت تو موجود تھے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے سب برباد ہو گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے پڑے تھے گویا کہ ان بازاروں اور مکانوں میں کبھی کوئی رہا ہی نہ ہو۔ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَ ثَمُودَ، خوب سن لو مدین پر بھی اللہ کی لعنت آئی جیسے سمودیوں پر اللہ کی لعنت آئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا